واقعہ رجی، واقعہ بئر معونہ، بنو نذیر کی جلاوطنی، غزوہ احزاب اور خندق کی کھدائی، بنو قریظہ کی بغاوت، غزوہ بنو المصطلق، بیعت رضوان، صلح حدیبیہ اور فتوحات کی بشارت، اور غزوہ خیبر۔ لیجئے سماعت فرمائیے پیشکش محمد طارق شاہد۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، اس دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت 173 میں فرماتے ہیں فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آگے سورہ آل عمران آیت 174 میں فرمایا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس سال یعنی 3 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح فرمایا، لیکن یہ چند ماہ زندہ رہیں۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ مشرکہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا، اسی سال حرام قرار پایا۔ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی، اس کے اثرات اچھے نہیں نکلے۔ دشمن دلیر ہو گئے اور وہ کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔ یہاں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ازل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں اسلام کا چرچا ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے 10 صحابہ کو سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔ ان کے قریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر گھیر لیا، پھر انہیں یہ عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی۔ اس طرح اس جنگ میں 7 صحابہ شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے۔ کفار نے پھر وہی عہد دیا، چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے، مگر کفار نے بد عہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، یہ تمہاری پہلی بد عہدی ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکے لے چلے۔ مکے لے جا کر ان دونوں کو بیچ دیا۔ یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما تھے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں کچھ عرصے تک قید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان پر بد دعا کی، پھر چند اشعار پڑھے۔ ان میں سے 2 یہ ہیں: وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ سِلْبٍ مُمَزَّعِي۔ میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا کر دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا، یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔
اور پھر اچانک حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا۔ اب رہ گئے زید بن دسنہ، انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرز کو قتل کیا تھا، چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کیا۔ بعض کتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی، بلکہ زید بن دسنہ سے ہوئی تھی۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا۔ دراصل سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کو بھیج دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ انہی دنوں اس قسم کا سانحہ بئر معونہ پر پیش آیا۔ یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ المناک تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ یہ ملائب الاسنہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی، اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ کر دی۔ یہ 70 کے 70 قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قبیلے کے سردار اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کی بجائے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دے۔ اس نے کمر کی طرف سے نیزے کا وار کیا، نیزہ آر پار ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے گرے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس بدطینت نے فوراً ہی باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو عامر کو آواز دی۔ وہ لوگ اس لیے نہ آئے کہ ابو برا عامر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، چنانچہ اس نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم اور اس کی چند شاخوں ریل، زکوان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہما بچ رہے۔ کعب بن زید تو زخمی تھے، ان لوگوں نے انہیں مردہ خیال کیا، چنانچہ انہیں بعد میں شہداء کے درمیان سے اٹھا لیا گیا۔ وہ زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ عمرو بن امیہ زمری منذر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو بھانپ گئے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے۔ فوراً وہاں پہنچے۔ حالات دیکھ کر منذر بن عقبہ نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ ان سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عمرو بن امیہ کو قید کر لیا گیا۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا کہ ان کا تعلق قبیلہ مزر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے انہیں آزاد کر دیا۔ اس کی ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی منت مانی تھی۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کے آدمی خیال کیا اور قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد موجود تھا۔ چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے 2 ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ رجی اور بئر معونہ سے بہت رنج پہنچا۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں حادثات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ نے ان قاتلوں پر 30 دن تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا، ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قنوت ترک کر دی۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کریں۔ انہوں نے آپ سے کہا، ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا، آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ادھر یہود جمع ہوئے، ان پر شیطان سوار تھا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا، ہم میں سے کون ہے جو اس بھاری پتھر کو اوپر لے جا کر آپ کے سر پر گرا دے؟ اس پر ایک بدبخت ترین یہودی عمرو بن جوحاش اٹھا، اس نے کہا، یہ کام میں کروں گا۔ پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اس کو اوپر کی طرف لے چلا۔
इधर सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादे की खबर कर दी। चुनांचे आप तेजी से उठे और मदीना मुनव्वरा चले आए। बाद में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी आपसे आ मिले। आपने उन्हें साजिश से आगाह फरमाया। इस वाकये पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को बनु नजीर के पास भेजा। उनके जरिए से आपने यहूद को पैगाम दिया, तुम लोग मदीने से निकल जाओ, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें 10 दिन की मोहलत है। इसके बाद जो यहाँ नजर आया उसकी गर्दन मार दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर यहूदियों ने वहां से चलने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इसी दौरान में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई ने उन्हें कहला भेजा, डट जाओ और यहाँ से निकलने से इनकार कर दो। मेरे साथ 2000 जंगजू हैं, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कलों में दाखिल होंगे और तुम्हारी हिफाजत की खातिर जान दे देंगे, और बनु कुरैजा और बनु गतफान भी तुम्हारी मदद करेंगे। उसका पैगाम सुनकर यहूद ने अपने अंदर कुव्वत और मजबूती महसूस की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहला भेजा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप जो कर सकते हैं कर लें। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहु अकबर। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी मिलकर कहा, अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम सैयदना इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु को सौंपा और झंडा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मरहमत फरमाकर बनु नजीर के इलाके का रुख किया। वहां पहुंचकर उनका मुहासरा कर लिया। उन्होंने भी अपने कलों और गढ़ियों में पनाह ले ली और इस्लामी लश्कर पर तीर और पत्थर बरसाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खजूर के दरख्त और बागात उनके लिए ढाल बने हुए हैं। चुनाचे आपने उनको काट देने और जला देने का हुक्म फरमाया। इस अमल से यहूदियों के हौसले टूट गए और अल्लाह ने उनके दिलों पर मुसलमानों का रोब तारी फरमा दिया। चुनाचे 6 रोज बाद या एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 15 रोज बाद उन्होंने इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि वो मदीना मुनव्वरा से जलावतन हो जाएंगे। इस मौके पर बनु कुरैजा भी इनसे अलग थलग रहे। मुनाफिकीन के सरदार और उनके हलीफों ने भी वादा खिलाफी की और उनकी मदद को न आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दी कि वो हथियारों के सिवा जो साजो सामान चाहें ले जा सकते हैं। चुनाचे उनसे जो कुछ हो सका ले गए, यहाँ तक के दरवाजे, खिड़कियां, खूंटियां और छतों की कड़ियां तक ले गए। अल्लाह ताला सूरतुल हश्र की आयत 2 में इस बारे में फरमाते हैं, يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار। वो अपने हाथों और अहले ईमान के हाथों अपने घर बर्बाद कर रहे थे, बस ए अहले बसीरत इबरत पकड़ो। इस जिला वतनी के बाद उनकी अक्सरियत और बड़े लोगों ने खैबर में क़याम किया। उनका एक छोटा गिरोह मुल्क के शाम जा बसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जमीन और इलाका खास मुहाजिरीन अव्वलीन में तकसीम फरमा दिया। सिर्फ 2 अंसारी सहाबा अबू दुजाना और सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हुमा को उनकी तंग दस्ती के सबब इसमें से अता फरमाया। इसके अलावा आप इसी में से अपनी अज़वाज मुत्तहरात का साल भर का खर्च निकालते थे। इसके बाद जो कुछ बचता उसे जिहाद की तैयारी के लिए हथियारों और घोड़ों की खरीदारी में सर्फ फरमाते थे। आपने उनके पास से 50 फौज और 300 तलवारें भी पाई। अबू सुफियान ने उहुद में ऐलान किया था कि अगले साल जंग होगी। चुनाचे शाबान 4 हिजरी की आमद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऐलान के मुताबिक बद्र का रुख किया। वहां 8 दिन ठहरकर अबू सुफियान का इंतजार करते रहे। आपके साथ 1500 का लश्कर और 10 घोड़े थे। झंडा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में था। आपने मदीने का इंतजाम अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु के सपुर्द किया था। दूसरी तरफ अबू सुफियान भी 2000 का लश्कर लेकर रवाना हुआ, जिसमें 50 सवार थे। मर्रुज़ ज़हरान पहुंचकर मजिन्ना नाम के मशहूर चश्मे पर पड़ाव डाला, लेकिन शुरू ही से उन पर रौब सा तारी था। वापसी के बहाने सोचने लगा। बिलाखिर यहाँ पहुंचकर उसने अपने साथियों से कहा, जंग उस वक्त मुनासिब होती है जब शादाबी हो और हरियाली हो, ताकि जानवर चर सकें और तुम भी दूध पी सको। इस वक्त खुशकसाली है, लिहाजा मैं तो वापस जा रहा हूँ, तुम भी वापस चले चलो। इस पर पूरा लश्कर किसी मुखालिफत के बगैर वापस हो गया। मुसलमानों को जब उनके वापस होने की खबर मिली तो उन्होंने अपना सामान तिजारत फरोख्त किया, खूब नफा कमाया और इस शान से वापस लौटे कि हर दुश्मन पर उनकी धाक बैठ चुकी थी और हर तरफ अमन व अमान कायम हो चुका था। चुनाचे 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया और दुश्मनों को कुछ करने की जरूरत न हुई। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी हुदूद तक अमन फैलाने का मौका मिला। चुनाचे रबीउल अव्वल 5 हिजरी में डाकुओं की सरकोबी के लिए दूमतुल जंदल तशरीफ ले गए और यूं हर तरफ अमन व अमान हो गया। बनु नजीर मदीना मुनव्वरा से निकलने को तो निकल गए, मगर खैबर पहुंचकर उन्होंने अपनी साजिशों का जाल सारे मुल्क अरब में फैला दिया।
उनके रईसों ने मक्के जाकर कुरैश को आमादा किया। कबीला गतफान को खैबर की आधी पैदावार का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। बनी असद उनके हलीफ थे, वो भी उठ खड़े हुए। गरज सब मिल मिलाकर 10,000 का भारी लश्कर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी चढ़ाई की खबर मिली तो आपने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मशवरा किया। सैयदना सलमान फारिसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि शहर के 3 अतराफ में दुश्वार गुजार पहाड़, मकानात और खजूरों के घने बागात हैं जो पनाह का काम देते हैं। सिर्फ शिमाली समत खुली है, अगर वहां खंदक खोद दी जाए तो शहर का हमला रोका जा सकता है। आपने ये राय पसंद की, लिहाजा आपने उसी जानिब हर्रा शर्किया और गरबिया के दरमियान का सबसे तंग मकाम मुंतखब किया जो कमोबेश 1 मील है। वहां खंदक खोदकर दोनों हर्रों को मिला दिया। मगरिब में ये खंदक सला पहाड़ी के शिमाल से शुरू होती थी और मशरिक में मकाम शेखैन के पास हर्रा शर्किया के एक बढ़े हुए सिरे से जा मिलती थी। आपने हर 10 आदमियों को 40 हाथ खंदक खोदने का काम सौंपा और खुद भी खंदक खोदने और मिट्टी ढोने में शरीक हो गए। लोग रिश्त पढ़ते और आप जवाब देते, नीज आप रिश्त पढ़ते और लोग जवाब देते थे। लोगों ने खंदक खोदने में बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त की, बिलखुसूस सर्दी और भूख की शिद्दत। लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की शिकायत की और अपने पेटों पर एक एक पत्थर बंधे हुए दिखलाए तो आपने उन्हें अपने पेट पर 2 पत्थर दिखला दिए। खंदक की खुदाई के दौरान बाद निशानियां भी देखने में आईं। सैयदना जाबिर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख की सख्ती देखी तो सब्र न कर सके। अपनी बकरी का एक बच्चा ज़बह किया और उनकी बीवी ने 1 सा जौ पीसे। फिर खुफिया तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद सहाबाए किराम समेत दावत दी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अहले खंदक के साथ जिनकी तादाद 1000 थी चल पड़े और सब ने शिकम सैर होकर खाया। फिर भी हांडी भरी हुई उबलती रही और आटे से रोटी पकती रही। इस तरह सैयदना बरा के साथियों का एक सख्त चट्टान से सामना हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतरकर बिस्मिल्लाह कहा और कुदाल से एक जरब लगाई तो एक टुकड़ा कट गया और उससे एक रोशनी निकली। आपने फरमाया, अल्लाह अकबर। मुझे शाम की कुंजियां दी गईं और इस वक्त मैं उसके सुर्ख महल देख रहा हूँ। इसके बाद आपने दूसरी जरब लगाई और फतेह फारिस की खुशखबरी सुनाई। फिर तीसरी जरब लगाई और फतेह यमन की खुशखबरी सुनाई और पूरी चट्टान कट गई। उधर कुरैश और उनके पैरोकार 4000 का लश्कर लेकर आए। उनके साथ 300 घोड़े और 1000 ऊंट थे। उनका सालार अबू सुफियान था और झंडा उस्मान बिन तलहा ने उठा रखा था। जब ये लश्कर मदीना के करीब पहुंचा तो खंदक देखकर दंग रह गया। चुनांचे उन्हें मदीना मुनव्वरा के बाहर पड़ाव करना पड़ा। इधर 3000 मुसलमान पूरी तरह होशियार थे और खंदक की निगरानी कर रहे थे। दोनों अतराफ से तीर अंदाजी शुरू हुई जो कई दिन तक जारी रही। एक रोज मुशरिकीन के शाह सवारों की एक जमात ने एक तंग मकाम से खंदक अबूर कर ली। उन लोगों में अम्र बिन अब्द वुद, इक्रमा बिन अबी जहल और जिरार बिन खत्ताब वगैरह शामिल थे। उनके घोड़े अंदर दाखिल होकर चक्कर काटने लगे। ऐसे में सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु चंद मुसलमानों के साथ निकले और जिस मकाम से उन्होंने खंदक अबूर की थी उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह उन्होंने उन लोगों का वापसी का रास्ता बंद कर दिया। इस पर अम्र बिन अब्द वुद ने उन्हें मुकाबले के लिए ललकारा। वो बहुत बहादुर और जालिम था। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई बात कहकर उसे भड़का दिया। वो घोड़े से उतर आया। अब दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर वार किए। आखिर सैयदना अली ने उसे एक कारी जरब लगाई। वो वहीं ढेर हो गया। बाकी मुशरिक भाग निकलने में कामयाब हो गए। भागते वक्त उनकी बदहवासी का आलम यह था कि इक्रमा अपना नेजा छोड़ गया। नौफल बिन अब्दुल्लाह खंदक में जा गिरा जिसे मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। अब मुशरिकीन ने तीर अंदाजी शुरू कर दी। तीरों के साथ वो पत्थर भी बरसा रहे थे। मुसलमान औरतें एक कले में महफूज थीं। वो कला बनु कुरैजा के पास था। बनु कुरैजा ने जब ये देखा कि मुसलमान हमले की जद में हैं, इधर मैदान खाली है, तो कले पर कब्जे के बुरे इरादे से कले की तरफ बढ़े। एक यहूदी तो फाटक के पास पहुंच गया। औरतों ने भी उन्हें देख लिया और उनके इरादे को भांप लिया। सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा आगे बढ़ी और उस पर हमला कर दिया। आन की आन में वो ढेर हो गया। उन्होंने उसका सर काटकर मैदान में फेंक दिया। अपने साथी का सर देखकर बनु कुरैजा के लोग ये समझे कि किले में मुसलमानों की फौज मौजूद है, लिहाजा आगे बढ़ने से रुक गए और वापस लौट गए। गज़वा खंदक शव्वाल 5 हिजरी में पेश आया था। मुशरिकीन ने करीबन 1 माह तक मुसलमानों का मुहासरा जारी रखा। इसका मतलब है मुहासरा शव्वाल में शुरू हुआ और ज़ीक़ाद में खत्म हुआ। इब्न साद का बयान है कि जिस रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए वो बुध का रोज था और ज़ीक़ाद के खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। इस जंग में दोनों तरफ के सिर्फ चंद अफराद मारे गए, यानी 10 मुशरिक और 6 मुसलमान। एक तीर साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु को लगा जिससे उनके बाजू की बड़ी रग कट गई। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अगर कुरैश की जंग अभी कुछ बाकी है तो उसके लिए उन्हें जिंदा रखे, वरना इसी जख्म को उनकी मौत का सबब बना दे।
البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ جنگ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشوونما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرکین بڑی طاقت، ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے واپسی کے بعد فرمایا الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم۔ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں پر ایسا روب طاری کیا کہ وہ اپنے قلعوں اور گڑھیوں سے نکل ہی نہ سکے۔ انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے بھی سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ اس پر یہود نے کہا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ تاہم انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے، خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ ادھر محاصرے نے مزید طول پکڑا تو بنو قریظہ کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ اس پر قبیلہ اوس کے لوگوں نے عرض کیا یہ ہمارے حلیف ہیں، ان پر رحم فرمائیں، جس طرح خزرج کے حلیفوں بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہمیں یہ بات منظور ہے۔ آپ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا۔ انہیں غزوہ خندق میں زخم لگا تھا، اس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی طرف اٹھو۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے گئے۔ انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ خاموش تھے، انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب لوگوں نے بہت زور دیا تو بولے اب وقت آ گیا ہے، سعد کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر رضامند ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنایا مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔